ایک مرتبہ نہیں، بار بار یہ محبت کا منظر پیش آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں حسنین کریمین کو، کبھی آپ نے اپنی گود میں اور اپنی بغل میں چھپایا ہوا ہے اپنے شہزادوں کو، کبھی آپ نے نماز کی حالت میں اپنی پشت پہ کمر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ یہ جو مناظر صدیق اکبر نے دیکھے تھے جب آپ خلافت اور آپ جانشین رسول بنے، خلیفہ اول بنے، تو توجہ کے ساتھ سن لیں، جو شفقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنین کریمین کو حاصل تھی، وہی شفقتیں صدیق اکبر کی حسنین کریمین کو حاصل ہوئی۔ صحیح روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کے مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے۔ باہر جو تشریف لائے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ تقریباً 6.5 سال 7 سال عمر تھی، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے جب یہ منظر دیکھا، آگے بڑھے، آگے بڑھ کے حضرت حسین کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ سوار کیا، اور کندھے پہ سوار کر کے حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے، اور علی کی طرف متوجہ ہو کے صدیق اکبر نے ایک جملہ فرمایا علی، یہ جو اس وقت میرے کندھے پہ سوار ہے، ابناً لعلی شبہاً لنبی، یہ میرے کندھوں پہ سوار علی بیٹا تو تیرا ہے، صورت اور شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ابناً لعلی شبہاً لنبی، بیٹا تو علی کا ہے، شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ فرمایا اور اپنے کندھے پہ سوار فرمایا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے ہیں، اور اس منظر کو دیکھ کے وہ محبت اور شفقت کے جذبات اور محبت کے جذبات دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنے کندھے پہ سوار کیا۔ لوگوں، قربان جائیں صدیق کی عظمت کے، قربان جائیں صدیق کی فضیلت اور منقبت کے۔ صدیق کیا عظمت ہے تیرے کندھوں کی، صدیق کیا مقام ہے تیرے کندھوں کا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، آج صدیق اکبر کا کندھا ہے، صدیق اکبر کے کندھے پہ سوار ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سوار بھی اعلیٰ ہے، سواری بھی اعلیٰ ہے، اور اس سے چند سال پہلے کا وہ ایمان افروز منظر دیکھیں، وہ بھی صدیق کے کندھے تھے۔ ہجرت کی تاریک رات تھی، مشکل ترین سفر تھا، غار ثور کا سفر آج بھی مشکل ترین سفر ہے۔ اس مشکل ترین سفر میں صدیق جو غار پہ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، کٹھن مرحلہ ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، صدیق اکبر نے عرض کی آقا آپ کے لیے پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ آقا میرے کندھے حاضر ہیں، میرے کندھوں پہ تشریف لائیں۔ وہ صدیق اکبر کے کندھے ہیں، ان کندھوں پہ سوار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سوار بھی اعلیٰ ہے، سواری بھی اعلیٰ ہے، اور آج یہی صدیق ہے، اسی صدیق کے کندھے ہیں، ان کندھوں پہ سوار حسین ہے۔ آج بھی سواری بھی اعلیٰ ہے، سوار بھی اعلیٰ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شفقتیں، محبتیں سیدنا صدیق اکبر نے پوری کی۔ اور پھر چلتے ہوئے اشارہ کرتا جاؤں کہ آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا جب واقعہ پیش آیا، اس وقت عمر مبارک تقریباً 7 سال تھی، کیونکہ 6 ماہ بعد صاحبزادی کا انتقال ہوا، تو سیدنا حسین کی عمر مبارک تقریباً 7 سال ہے۔
اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ جو پڑھایا، حالانکہ جنازے میں آپ کے سب سے بڑے والی اور وارث علی المرتضیٰ موجود ہیں، اور آپ کی اہل بیت موجود ہیں، اور آپ کے متعلقین موجود ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ کا جنازہ جس ہستی نے پڑھایا ہے وہ ہستی صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ اور اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صدیق اکبر کو فاطمہ کے ساتھ کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، اور فاطمہ کو صدیق کے ساتھ کیا پیار تھا، اور سب سے بڑی بات علی المرتضیٰ کو صدیق اکبر پہ کتنا اعتماد تھا کہ اپنی اہلیہ کے جنازے کے لیے بھی جس ہستی کا انتخاب علی نے کیا ہے وہ ہستی صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ کے دست مبارک پہ بیعت بھی فرمائی، تقریباً سوا دو سال 2.5 سال تک آپ کی امامت میں نمازیں بھی پڑھی۔ اگر علی نماز پڑھتے ہیں، صدیق کو اپنا امام بنا رہے ہیں، علی اپنی بیوی کے جنازے میں صدیق کو اپنا امام بنا رہے ہیں، حسنین کریمین کے امام بھی صدیق اکبر تھے۔ یہ محبت اور شفقت کے واقعات، یہی اصل واقعات ہیں۔ وہ بکواس ہے، وہ بہتان ہے جو یہ کہے کہ معاذ اللہ صدیق میں یا فاطمہ میں کوئی رنجشیں تھیں، بکواس اور تبرہ ہے جو یہ کہے علی میں اور صدیق میں کوئی اختلافات تھے، حق غصب کیا ہے۔ کوئی حق غصب نہیں کیا، بلکہ جو کچھ تھا سب اسلام پہ، پیغمبر کے دین پہ صدیق نے لٹا دیا ہے۔ اور جب آخری لمحات تھے، صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھے کفن بھی ان پرانے کپڑوں میں دے دینا، اس لیے کہ اچھے کپڑے اور قیمتی کپڑے زندہ لوگوں کے لیے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے تو سرکاری طور پہ بیت المال میں سے اپنے لیے کفن بھی نہیں لیا، بلکہ جو مال تھا سارے کا سارا مال اللہ کے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، اصحاب نبی پاک کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب نبی پاک کو حق نے کیا جگر دیا، ہر کسی نے بے حد مال و زر دیا۔ اصحاب نبی پاک کو حق نے کیا جگر دیا، ہر کسی نے بے حد مال و زر دیا، کسی نے سلس لا دیا، سلس تیسرا حصہ، کسی نے سلس لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا سب لا کے دھر دیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ تھی۔